اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چند لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ اپنی کتاب کی طرف دلوانا چاہتا ہوں، رائز آف لوکل فارما انڈسٹری ان پاکستان۔ اس کتاب کی میں اس طرح سے تو کمرشلی پبلسٹی نہیں کرتا، لیکن یہ کتاب بہرحال فارما انڈسٹری کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اس بیسس پہ اس کو فردر بھی ایکسپینڈ کیا جائے انشاءاللہ ان ٹائم ٹو کم۔ آئی تھنک ود ان دی نیکسٹ 6 months or so I'll try to add more material to it, actually add some other people's views also to it، اور پھر انشاءاللہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن بھی آ جائے گا۔ یہ کتاب اپنی کرنٹ سچویشن میں بھی، کرنٹ سٹیٹس پہ بھی، اٹس اے ویری ویلیوبل بک فار آل فارما انڈسٹری پروفیشنلز۔ مارکیٹنگ سیلز کے لوگ ہوں، پروڈکشن کے لوگ ہوں، کیو اے کیو سی کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں جو مینجمنٹ میں ہیں، یہ فائنینس کے لوگ ہوں، دے شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ دی انڈسٹریز، اور اس کے لیے یہ کتاب انتہائی ضروری ہے۔ سو میری آپ سے کال ٹو ایکشن یہ ہے کہ اس کتاب کو خریدیے اور اس کو پڑھیے اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اپنی سجیشن دیجیے۔ میں آپ کو ٹکر پہ نیچے کانٹیکٹس مل جائیں گے، آپ کسی بھی نمبر پہ واٹس ایپ کر دیجیے تو یہ کتاب آپ کو بھیجنے کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ آئیے ہم اپنی جو سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے، ہاؤ کین فرسٹ لائن فارما سیلز مینیجرز بیکم سکسیزفل، اس کے ایک آخری ایلیمنٹ ہے، اس پہ ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اس کے دیر آر ملٹیپل سب ایلیمنٹس ان دس۔ وہ آخری ایلیمنٹ ہے پرسنل مینجمنٹ، یعنی ہم نے بات شروع کی تھی جب ہم نے یہ سیریز شروع کی تھی تو ہم نے بات شروع کی تھی پیپل مینجمنٹ سے، پھر اس کے بعد ہم نے بزنس مینجمنٹ کی بات کی، پھر ہم نے ٹیریٹوری مینجمنٹ کی بات کی، اور اب آخر میں ہم پرسنل مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ شاید پریورٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو پرسنل مینجمنٹ سب سے پہلے آ جانی چاہیے تھی، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر، وی کین ٹیک اٹ اپ ہیئر۔ جب ہم بات کرتے ہیں پرسنل مینجمنٹ کی تو اٹ از آل اباؤٹ یور سیلف ایکچولی، کہ آپ اپنے آپ کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ دیکھیے نا، ہر شخص کی ایک اپ برنگنگ ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک اس کے گھر سے جو بھی کوئی وہ سیکھ کے نکلتے ہیں اس طرح سے وہ اپنی ایک خاص ان کی سوچ ہے جو چل رہی ہوتی ہے۔ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کچھ لوگ گھر میں اپنی چیزوں کی خود ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پڑی ہیں۔ when they are not married they are dependent on their mothers، کہ وہ ان کا کام کر کے دیں گی، وہ بتائیں گی بیٹا فلاں چیز پڑی ہے، فلاں چیز وہاں پڑی ہے، اور یا پھر شادیوں کے بعد وہ اپنی بیگمات پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ nothing bad about it، میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ پرسنل آرگنائزیشن ایک حد تک ہونی چاہیے نا۔ یعنی یہ تو مناسب نہیں ہے کہ آپ صبح کپڑے بدلیں اور جو کپڑے اتارے ہیں ان کو بستر پہ پھینک کے چلے جائیں کہ somebody will take care of it۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے ایکچولی، بلکہ یہ کمال نہ ہونا ہے۔ بلکہ ابھی کچھ اوکیجنس پہ یہ آیا بھی ہے، دیر از اے ڈیسنٹ آرٹیکل آن دس آلسو، ایون HBR میں یہ پبلش ہوا ہے، وائی ڈو آئی میک مائی بیڈ ان دی فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ، ایکچولی کہ سب سے پہلے صبح اٹھ کے میں اپنا بستر سیدھا کیوں کرتا ہوں۔ اب ہمارے ہاں تو بالکل ہی رواج نہیں ہے مرد حضرات میں کہ وہ اٹھ کے بستر سیدھا کریں گے، یہ تو ان کی شان کے خلاف ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ شان کے خلاف نہیں ہے، اٹ اونلی شوز اے مینٹل ایٹیچیوڈ۔ سو پرسنل آرگنائزیشن کے لیے سب سے پہلے تو ذرا اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ان یور کرنٹ حالت جو بھی آپ کی ہے، جو کچھ بھی آپ نے ابھی تک سیکھا ہے، اس میں آپ کی پرسنل آرگنائزیشن کہاں فال کرتی۔ آر یو این آرگنائزڈ پرسن جنرلی، اور آر یو اے ڈس آرگنائزڈ پرسن؟ اور اس میں سبھی طرح کی آرگنائزیشن شامل ہیں نا، آپ کی پرسنل، آپ کے گھر کی، اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی فیملی کی، آپ کے بچوں کی، جاب کے بارے میں آپ کی کیا مینجمنٹ، کس طرح سے آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا پرسنل مینجمنٹ کا ایریا ہے، اور اسی کو ہم بات کریں گے۔ ہمارا فوکس ذرا زیادہ جاب کی طرف رہے گا، لیکن زندگی اور جاب میں بار بار کہتا ہوں الگ ہو نہیں سکتی، تو لہذا ورک لائف بیلنس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں کو اچھے طریقے سے مرج کر لیا جائے۔ سو پرسنل مینجمنٹ میں جو پہلا سب ایلیمنٹ ہم لیں گے وہ ہے ڈسپلن کا، اور صرف اس پہ ہی آج مختصر سی ہم بات کریں گے۔ ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ کسی قاعدے قانون، کسی نظم و ضبط کے انڈر آپ کو لایا جائے نا، اپنے آپ کو لایا جائے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ سونے جاگنے کا معاملہ ہے کہ روٹین میں
کب سوئیں گے اور کب جاگیں گے، کیونکہ اٹ کی ناٹ بی لیفٹ اوپن ایکچولی. آپ دیر سے سوتے ہیں، جلدی سوتے ہیں، یہ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا ہوں. آپ جلدی اٹھتے ہیں یا دیر سے اٹھتے ہیں، میں اس پہ بھی کامنٹ نہیں کر رہا ہوں. although the virtues of getting up early are plenty ایکچولی. اور اگر آپ دن کا آغاز ماشاءاللہ صبح سویرے اٹھیے اور فجر کی نماز سے کیجیے تو اس سے اچھی تو اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. بٹ اینی وے میں اس پہ اس لیے بہت زیادہ انسسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا معاملہ ہے. یو نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ ایکچولی. تو پرسنل ڈسپلن میں سب سے پہلے تو یہ آتا ہے، کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ کبھی 2 بجے سو گئے، کبھی 12 بجے سو گئے، کبھی 10 بجے سو گئے، کبھی صبح جلدی اٹھ گئے. یعنی دیر آر لاٹس آف پیپل آئی ہیو میٹ جن کے لیے وقت پہ آنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جی وہ بس جی میں رات کو لیٹ ہو گیا تھا، جی بس جی میں صبح کو جلدی نہیں آنکھ کھلی، جی وہ جی بس الارم بند کر کے سو گیا تھا، فلاں فلاں فلاں. دیکھیے بات یہ ہے، پطرس بخاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دوستوں کو رات لے کے پھرتے رہتے تھے رات گئے تک، اور صبح اٹھ کے یعنی جو آفس کا ٹائم اگر 8 بجے تھا، ظاہر ہے وہ بھی ٹیچر سے کالج میں تھے اور لوگ بھی تھے ان کے ساتھ، وہ بھی اسی طرح سے تھے. 8 بجے ان کے دفتروں میں فون کر دیتے تھے پتہ کرنے کے لیے کہ دفتر میں پہنچے یا نہیں پہنچے. چونکہ رات 2 بجے سونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگلے دن کام نہیں ہوگا، اور اگر اس کا یہ مطلب ہے تو پھر آپ 2 بجے تک مت جاگیے بھائی، پھر آپ جلدی سو جائیے، پھر آپ 10 بجے سو جائیے بے شک، اور صبح اٹھ جائیے 5 بجے پھر آپ، یا جو بھی گرمیوں کے حساب سے سردیوں کے حساب سے موسم ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور پنکچویلٹی ول نیور بی پاسبل اگر آپ اپنا جو سٹارٹنگ ٹائم ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. یعنی اگر آپ کوشش کریں کہ جی میں 15 منٹ اور سو لوں اور میں جلدی جلدی تیار ہو جاؤں گا اور میں بڑی تیز گاڑی چلا کے موٹر سائیکل چلا کے پہنچ جاؤں گا، تو اس میں ہمیشہ رسک رہے گا. لیکن اگر آپ وہ 15 منٹ پہلے شروع کر لیں تو کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گے آپ. کوئی چھوٹا موٹا کوئی انسیڈنس بھی ہو جائے گا، کوئی واقعہ ہو جائے گا تو بھی نہیں لیٹ ہوں گے آپ. سو یہ ہر چیز میں ہے. جیسے فلائٹس کے بارے میں لوگوں کا بڑا ایک رویہ ہے کہ میں جی بس جی مجھے کہ جلدی جانا پسند نہیں ہے جی ایئرپورٹ پہ، میں ذرا دیر سے ہی جاتا ہوں جی، ذرا جب تھوڑا ٹائم رہ جاتا ہے ایسے خام خواہ بیکار بیٹھنا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ اب گھر پہ بھی بیکار ہی بیٹھے ہوتے ہیں فلائٹ پہ جانے سے پہلے. دیر نتھنگ ورتھ وائل دیٹ یو آر ڈوئنگ. اور یہ اصول ہے سب سے بہتر اصول. مارشل گولڈ سمتھ تک نے اپنے کسی آرٹیکل میں لکھا تھا، کچھ ٹپس ٹریول کے بارے میں شیئر کی تھیں. اس میں سے ایک ٹپ یہ بھی تھی کہ بی ارلی آن دی ایئرپورٹ. اینڈ آئی ہیو بن ٹریولنگ ایکسٹینسولی اینڈ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یو مینیج اٹ، اگر نہیں ہو. فار ایگزامپل میں بیجنگ سٹی میں تھا، بیجنگ سے آ رہا تھا واپس، تو جو صبح میں نے ٹیکسی لی ہوٹل سے، بیجنگ کے ارد گرد 7 رنگ روڈس ہیں، 7 رنگ روڈس. تو وہ شریف آدمی وہ ایگزٹ لینا بھول گیا ایئرپورٹ کا. میرے پاس چونکہ میں تو ہمیشہ گڈ ٹائم میں نکلتا ہوں اس لیے مجھے وہ ایشو نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کے دین وی ہیڈ ٹو پتہ نہیں کدھر سے گھما کے وہ پہنچا. مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں، بٹ اٹ ٹوک اے لانگ ٹائم ایکچولی. اینڈ بائی دا ٹائم آئی ریچ دی ایئرپورٹ اٹ واز آلریڈی سو لٹل ٹائم لیفٹ ان دی فلائٹ کہ میں آخری پیسنجر تھا جہاز میں. بڑی مشکل سے، وہ بھی میں سیکیورٹی لوگوں کو ریکویسٹ کر کے کہ یار میری فلائٹ نکل رہی ہے، مجھے کیوں ذرا جمپ کر لینے دیجیے. دیٹس ہاؤ آئی گاٹ دی فلائٹ، آئی گاٹ اٹ ایکچولی. لیکن اگر میں اسی حساب سے نکلتا تو میں کبھی بھی نہیں پہنچتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو ڈسپلن کا معاملہ کئی چیزوں پہ ہے. سب سے پہلے میں نے کہا سونے جاگنے پہ ہے، اپنے کھانے پینے پہ ہے کہ آپ کے ٹائمنگ کیا ہیں، کیا کھاتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے بھی ایک ٹائمنگ ہے نا، اس پہ بھی کچھ ڈسپلن کی ضرورت ہے. آپ کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس پہ بھی کچھ ڈسپلن کی ضرورت ہے. یہ جو لوگ راتوں کو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، یہ ٹاک تھوڑا سا لمبی ہے، یہ ٹاک برا نہیں مانیے گا. جو لوگ راتوں کو دیر تک دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں وہ سارے کے سارے کوئی بہت نہ اوور ورکڈ ہیں، نہ کوئی زبردست کام کر رہے ہیں. دے آر سمپلی انڈسپلنڈ. ادھر دے آر ڈیلیبریٹلی سو کہ وہ دن بھر لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہتے ہیں بیکار میں، اور شام کو 5 بجے کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اور سب کو یہ بڑا امپریشن دیتے ہیں کہ مجھ پہ تو بڑا کام ہے، میں تو رات 9-10 بجے تک بیٹھا رہتا ہوں. اور پھر سب سے بڑا کمال یہ کرتے ہیں کہ کبھی رات کو 10 بجے ای میل بھیج دیں گے، کبھی رات کو 11 بجے ای میل بھیج دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں انہوں نے آؤٹ سائڈ آف دی ورک آورس ای میل بھیجنے پہ پابندی لگا دی. دے سے نو ای میلز آفٹر دی ورک ٹائم.
ٹیلی فون کال تو ناممکن ہے نا، یعنی ای میل بھی آپ نہیں بھیجیں گے ورک ٹائم کے علاوہ. تو ہمارے ہاں اپنی یعنی بہت زیادہ کارکردگی ثابت کرنے کے لیے رات 10-11 بجے بیٹھ کے ای میل بھیجتے ہیں ہم، وچ از کبھی کبھار. دیکھیے کوئی ایکسیپشنس پہ تو بات نہیں ہو رہی نا، وہ تو کوئی بھی ایمرجنسی ہو، کوئی ایکسیپشن ہو تو ہو سکتا ہے، بٹ جنرلی اسپیکنگ دس از بیڈ. یہ سب ڈسپلن کے پارٹ. تو جتنا آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں گے اتنے مسائل بہت سے حل ہو جائیں گے. تو پہلی یہ باتیں، اس پہ چاہیں تو آپ جتنی چاہیں لمبی بات کر لیجئے، لیکن میں چلیں اس نشست کو میں یہاں روکتا ہوں. ڈسپلن از دی فرسٹ سب ایلیمنٹ، اور پرسنل مینجمنٹ میں ڈسپلن سے زیادہ کی ایلیمنٹ کوئی نہیں. یعنی اس سے ہم جتنے بھی سب ایلیمنٹس کی اور بات کریں گے وہ سب اس کے بعد آئیں گے. اصل کی کرٹیکل سب سے امپورٹنٹ سب ایلیمنٹ ڈسپلن ہے. اس پہ آپ خود سے سوچتے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے کام میں کہاں ڈسپلن اچھا ہے، کہاں اچھا نہیں ہے، اور جہاں اچھا نہیں ہے اس کو اچھا کیسے کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.